فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم عرب کے تاجدار سلام مرحبا اے رسول شاندار سلام مرحبا بحر امت عشق بارہ سلام مرحبا بحر امت عشق بارہ سلام مرحبا شافع روزے شمار سلام مرحبا شافع روزے شمار سلام مرحبا اہلا وسہلا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا
رحمت پروردگار اہلا و سہلا مرحبا رحمت پروردگار اہلا و سہلا مرحبا حق کے تم آئینہ دار اہلا و سہلا مرحبا حق کے تم آئینہ دار اہلا و سہلا مرحبا اے عرب کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا اے رسول شاندار اہلا و سہلا مرحبا اپنے رب کے رازدار اہلا و سہلا مرحبا اپنے رب کے رازدار اہلا و سہلا مرحبا غیب تم پہ آشکار اہلا و سہلا مرحبا غیب تم پہ آشکار اہلا و سہلا مرحبا اے رب کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا یا شہ علی وقار اہلا و سہلا مرحبا یا شہ علی وقار اہلا و سہلا مرحبا بادشاہ نامدار اہلا و سہلا مرحبا بادشاہ نامدار اہلا و سہلا مرحبا اے عرب کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا اے عرب کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا غمزدوں کے غم گسار اہلا و سہلا مرحبا غمزدوں کے غم گسار اہلا و سہلا مرحبا بے قراروں کے قرار اہلا و سہلا مرحبا بے قراروں کے قرار اہلا و سہلا مرحبا اے عرب کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا اے رسول شاندار اہلا و سہلا مرحبا دو جہاں کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا دو جہاں کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا سرور با اختیار اہلا و سہلا مرحبا سرور با اختیار اہلا و سہلا مرحبا سرکار کی آمد لجپال کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد مولا کی آمد ملجا کی آمد ماوا کی آمد مولا کی آمد مرحبا اے عرب کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا اے عرب کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا اے رسول شاندار اہلا و سہلا مرحبا اے رسول شاندار اہلا و سہلا مرحبا مرحم قلب فگار اہلا و سہلا مرحبا مرحم قلب فگار اہلا و سہلا مرحبا میرا بگڑا دل سوار اہلا و سہلا مرحبا میرا بگڑا دل سوار اہلا و سہلا مرحبا 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 عزت رسوا زار اہلا و سہلا مرحبا عزت رسوا زار اہلا و سہلا مرحبا قوت زارو نظار اہلا و سہلا مرحبا قوت زارو نظار اہلا و سہلا مرحبا اے عرب کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں جسے جو بخاری کے حوالے سے مشکاۃ شریف نقل کی گئی ہے، اور اس روایت کو بیان کرنے والے ایک زبردست تابعی ہیں جن کا نام ہے اسود بن ہلال محاربی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو تابعی شمار کیا گیا جبکہ آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری کا مبارک زمانہ بھی پایا، خلفائے اربعہ کو بھی دیکھا، بڑے بڑے صحابہ سے ملاقات کی۔ آپ کی سیرت میں 80 حج اور عمرے بیان کیے جاتے ہیں، اور آپ حیات مبارکہ کے آخری دور میں صائم الدہر و قائم اللیل تابعی تھے، یعنی کہ مسلسل روزے رکھنے والے اور راتوں کو عبادت کرنے والے۔ صائم الدہر یعنی دن کو روزہ رکھنے والا، اور قائم اللیل رات کو عبادت کرنے والا۔ ہر شب ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے، بڑے فقیہ تابعی تھے، ہر شب ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ یہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے میں نے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ یعنی اس سے غور کیجئے کہ یہ حضرات جو تھے ان کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گویا کہ یہ اندرونی اور بیرونی جو حیات مبارکہ تھی گویا کہ اس کے حافظ بننا چاہتے تھے، حفظ کر لینا چاہتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی بیرونی زندگی کے بارے میں معلومات کرتے تھے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پورے جسم مبارک، یعنی ظاہری طور پر جو سامنے بال تھے، سفید بالوں کی گنتی تک بیان کی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سفید بال تھے۔ بڑی ایسی کسی کی سیرت نہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جمع کی گئی، نہ اس کے بعد، نہ قیامت تک اب کی جا سکتی ہے، جیسی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جمع کیا، اور یہ ہم پر گویا کہ بہت بڑا احسان کیا۔ تو معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اندرونی جو زندگی تھی وہ آپ کی ازواج مطہرات جو تھیں، ان میں بالخصوص ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پوچھنے کا سلسلہ رہا کرتا تھا۔ یہ امت کی مائیں تھیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق، اب یہ ہم سب کے لیے بڑی اہم مدنی پھول ہے کہ اپنے گھر کے کام کاج میں مشغول رہتے تھے، یعنی گھر والوں کا کام کرتے تھے۔ پھر جب نماز آ جاتی تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، یعنی ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے کسی کام میں تکلف نہیں فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ بکری کا دودھ دھو لیتے تھے۔ یہاں تک لکھا کہ اپنے کپڑے مبارک خود ہی دھو لیا کرتے تھے، نعلین مبارک یا پیراہن مبارک، لباس مبارک میں پیوند وغیرہ خود ہی لگا لیا کرتے تھے۔
تو اس سے مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، بہت خوبصورت مدنی پھول ہے ہم سب کے لیے، کہ معلوم ہوا کہ گھر میں کام کر لینا یہ صالحین کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور کسی جائز کام میں تکلف نہ چاہیے۔ ہم گھر کے کام کاج کے معاملے میں تھوڑے سست واقعی ہو گئے، بالخصوص ہمارے جو بہت سارے ایسے مرد حضرات ہیں، انہوں نے گھر کے کام کاج میں دلچسپی لینا کم کر دی ہے۔ ایون کہ آپ ایسے گھرانے بھی دیکھیں گے کہ جب کھانا کھا چکتے ہیں تو اگر ہم چند برتن خود بھی اٹھا لیں اپنے دسترخوان سے تو ہماری صحت پر کیا فرق پڑے گا؟ یعنی ہم نے کھانا کھایا تو کھانا لگانا یہ بھی گھر والوں کی ذمہ داری، کھانا اٹھانا یہ بھی گھر والوں کی ذمہ داری۔ تو اگر کھانا لگاتے وقت ہم خود بھی کوئی کھانا لگانے میں، دسترخوان بچھانے میں، پلیٹیں لگانے میں، برتن اٹھانے میں، پانی ہی بھر کر لانے میں، گلاس وغیرہ بھر کر رکھ لینے میں، اگر ہم کچھ اس میں معاونت کر لیں اور حصہ لے لیں، اور گھر کے کام کاج وغیرہ کرنے کے حوالے سے اگر ہم ذہن بنائیں تو گھر والوں کی دل جوئی کے حوالے سے، اگرچہ آپ کے گھر والوں کو ہو سکتا ہے اس کی حاجت نہ بھی ہو، میں اس کی بحث میں نہیں جاتا، نہ میں اس کی شروحات کی طرف جاتا ہوں، لیکن ہمیں گھر کے کام کاج میں حصہ لینا چاہیے۔ یہ ہمیں پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے، اور یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ اگر ہم اس طرح اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے گھر کے کام کاج میں حصہ لیں، اب کولر بھرنا ہے پانی کا، اگر کبھی کبھار آپ بھی کولر بھر لیں گے تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ چند ایک مرتبہ اگر آپ نے کوئی پلیٹ دھو بھی لی تو آپ کی شان میں کیا کمی آ جائے گی؟ ایسے پھر گھر کے جو باہر کے کام ہیں، دودھ، انڈا، ڈبل روٹی اور طرح طرح کے ایسے سودا سلف وغیرہ کے کام کاج ہوتے ہیں، اب ایک معاملہ یہ ہو گیا کہ یہ کام گھر کی عورتوں کو سپرد کر دیا۔ گھر کے اندر کے کام تو عورتوں کے سپرد تھے ہی، ہم نے گھر کے باہر کے معاملات بھی ایسا لگتا ہے کہ اب ہمارے گھر کی عورتوں کے سپرد کر دیا۔ نتیجہ آپ کے سامنے کہ اٹی پڑی ہیں بازاریں عورتوں سے، اور اس میں جو بے پردہ عورتوں کا جو معاملہ ہے، کیونکہ ہم نے اپنے گھر میں اسلامی بہنوں کو پردے کا ذہن بھی نہیں دیا کہ ہماری بچوں کی امی یا ہماری بہن، ہماری والدہ یہ پردہ کرتی، بھابھی پردہ کرتی، اور اس کے لیے ہم پیچھے جائیں تو ہم نے ایسا گھرانہ پسند کیا جہاں پردہ ہو شادی سے پہلے۔ یعنی شادی سے پہلے کیا یہ معلومات کی گئی کہ یہ جو جس سے نکاح ہو رہا ہے یہ با پردہ عورت ہے یا نہیں ہے؟ بے پردہ عورت سے شادی کرتے ہیں، اس معاملے میں پوچھ گچھ کا معاملہ کم ہے، نماز تک تو پوچھتے نہیں ہیں کہ لڑکی نمازی ہے یا نہیں ہے، یہ بھی نہیں پوچھتے، الا ماشاء اللہ۔ میں تو آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں، یہ سمجھے کہ ذہن سازی کر رہا ہوں آپ کی، کہ اگر ایسا ہو اور شادی کے وقت جہاں بہت ساری معلومات لی جاتی ہیں، بہت اہم معلومات بھی لی جاتی ہیں، اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن ان اہم معلومات میں جو اہم ترین معلومات تھی وہ یہ تھی کہ یہ نمازی ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، با پردہ، با حیا، متقی نوجوان اور اسلامی بہن با پردہ و متقیہ ہے یا نہیں۔ اس طرح کی کچھ معلومات ہم نے لینے کی کوشش بھی نہیں کی، ذہن ہی نہیں ہے، کوشش کیا کریں گے؟ تو اب یہ آئے اور پھر وہ سونپ دیا بازار میں، یہ نکل گئے اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے۔ ایون کہ میک اپ کر دو، یعنی دلہن تو جیسی دلہن سستی ہوگی ایسی کون سستی ہوگی؟ تو دلہن کو اپنی نکاح کے بعد ہی ہوا، نکاح تو آپ کا ہو گیا شام کو عموماً جو ہوتے ہیں، نکاح کے بعد آپ کی بیوی کتنی سج دھج کر بیٹھی ہے منچ پر۔ آپ میں چوٹ کر رہا ہوں، ضمناً موضوع چلا ہے تو میں چوٹ کر رہا ہوں آپ کو، ایسے غیرت مند مسلمان بھی ہوتے ہیں جو واقعی اس کو لے لیتے ہیں کہ یار بات صحیح کر رہا ہے یار، یا جن کی شادیاں اب ہونے والی ہیں ہو سکتا ہے وہ تھوڑا بہت ان کو اندر ہل جل آ جائے کہ یار بات تو صحیح کر رہا ہے یار،
اور میرے دوست اور میرے سارے وہ رشتہ دار نامحرم وغیرہ سب اس وقت اسٹیج پر چڑھے ہوئے ہوں گے. جو بے پردگی ہوگی اس کا تو میں بحث ہی نہیں کر رہا. آپ کی سجی دھجی اور بنی سوری دلہن اور اپنی زندگی کا سب سے قیمتی شاید لباس پہن کر, اور اس سے وہ کہتے ہیں جو بہت اچھی سجی ہوئی, جو کہتے ہیں دلہن کی طرح, جیسے کوئی بلڈنگ سجی ہوئی ہوتی ہے تو نہیں کہتے دلہن کی طرح سجی ہوئی ہے. تو یوں مطلب کہ اگر آپ غور کریں اور اس کو آپ نے لا کر کرسی پر نمائش بنا کر بٹھا دیا, آپ کو جرجری نہیں آتی, آپ کو تھوڑا سا جھٹکا نہیں لگتا ہے یار میں کر کیا رہا ہوں؟ یعنی مرد بھی تو وہاں ہے نا. آپ بولو یا صرف عورتیں ہوتی ہیں تو ایک الگ جدا بحث ہے, لیکن مرد بھی تو وہاں ہے نا, آپ کے اپنے دوست بھی تو وہاں ہیں. اور کیوں بھولتے ہیں کہ یہ آپ کی اب بیوی ہو چکی ہے, جھنجھوڑ رہا ہوں اب تو خیر, اب کہتے ہیں نا پانی ہے کتنا کہ نکلے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حیا عطا فرما دے. تو یہ کچھ مدنی پھول ہیں, کچھ انداز ہیں, اگر یہ ہم لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا معاشرہ, ہمارا گھر, سب کے سب انشاءاللہ امن پیار سکون کے نہ صرف گہوارے بنیں گے, بلکہ اللہ نے چاہا تو آپ کی محبت ان کے دل میں پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مدنی مذاکرے میں شامل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو, بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کی مغفرت ہے. صلو علی الحبیب محمد. آج 1434 سن ہجری کے ربیع الاول کی 7ویں شب ہے. مدنی چینل پر فیضان میلاد کا سلسلہ فیضان میلاد لٹا رہا ہے, جس کی ایک کڑی مدنی مذاکرہ بھی ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اسماء عطاریہ ہے اور میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے, میرا پاپا جان سے یہ سوال ہے کہ آپ کا یہ شعر منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک میں نہ کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. اس میں اسلامی بہن جلوس پاک کی جگہ میلاد پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, یہ کر سکتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, تو میلاد پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, تو یہ وہ فن شعری کے لحاظ سے وزن ٹوٹ جائے گا. تو دراصل وہ کلام جو ہوتا نا, وہ شاعر کا کلام وہ حکایتن جو پڑھتا ہے نا, وہ حکایتن پیش کرتا ہے, یعنی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوتا, شاعر کہہ رہا ہے اس لیے وہ شاعر کی بات کو نقل کر دیتا ہے.
ورنہ تو کئی اشعار ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے حال کے مطابق نہیں ہوتے، وہ شاعر کے حال کے مطابق ہوتے ہوں اور ہونے چاہیے، ورنہ لکھنا نہیں چاہیے شعر کہ جھوٹ، وہ بھی بارگاہ رسالت میں۔ تو جو شاعر کی اپنی کیفیت ہے وہ اس کو بیان کرنی چاہیے۔ اب جیسے کہ کسی شاعر نے لکھا، ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنوں تڑپاتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ شاعر کو ہر روز وہ مدینے کی دوری، فرقت میں جدائی، اب روزانہ مدینے کی جدائی میں وہ تڑپتا ہوگا۔ جنوں مانے یہ آدمی کو ہوش ہی نہ رہے، جنوں اس کو بولتے پاگل پن۔ تو وہ شاعر ہو سکتا ہے کہ رات کو اس کو ہوش نہ ہوتا ہو جس نے لکھا ہے، تو اس لیے اس نے یہ کہ ہر روز، کبھی کبھی بھی نہیں، ہر روز شب تنہائی میں، جب ہر روز میں رات کو اکیلا ہو جاتا ہوں، فرقت کا جنوں تڑپاتا ہے، مجھے جدائی کی جو دیوانگی مجھ پر طاری ہوتی ہے تو میں تڑپتا ہوں، دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے، کہ میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے مدینے جانے کے، نہ سامان ہے نہ پیسے ہیں، میں جا نہیں سکتا، تو جب مجھے مدینہ یاد آتا ہے تو میری مجبوری پر میرا دل روتا ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے اس کے جذبات ہوں گے، اللہ اور برکت دے، تو اپنے جذبات اگر یہ نہیں بھی ہے تب بھی یہ شعر وہ شاعر نے چونکہ پڑھا تو ہم پڑھ دیتے ہیں۔ ہم کو حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ان کے ایسے جذبات ہوں گے، البتہ یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ایسا جذبات ہے یا نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسے جذبات نہیں ہے تو پھر جھوٹ، وہ بھی بارگاہ رسالت میں، اللہ کے حبیب کے سامنے جھوٹ بولنا کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، روز روتا ہوں آپ کے لیے، روز تڑپتا ہوں مدینے کی دیوانگی میں اور فرقہ آپ کی جدائی میں۔ یہ ایک قابل غور بات ہے، یہ سارے شاعروں کے لیے یہ قابل غور بات ہے۔ جیسے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہوا اور عرض کی کہ شاعر تھا وہ، تو کچھ کلام، کچھ شعر وغیرہ پیش کیے، بتائے آپ کو کہ جس میں کچھ یہ مفہوم اس طرح کا بنتا تھا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ، آپ کی یادوں میں نیند اڑ جاتی ہے، میری بھوک مر جاتی ہے، کھایا نہیں جاتا، آپ اتنے مجھے یاد آتے ہیں، آپ کی جدائی میں میرا اس طرح حال بے حال ہو جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ کے عشق کی یہ منزل ہے، یعنی اتنا آپ مطلب ہے کہ یہ سب آپ کو ہوتا ہے ایسا؟ تو اس نے کہا نہیں، ہوتا تو نہیں ایسا، بس یہ اشعار ہیں میں نے یہ لکھے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے پھر اس کو مطلب یعنی کہ سمجھایا کہ تم خود تسلیم کر رہے ہو کہ یہ جھوٹ ہے۔ ایک تو جھوٹ بولنا، وہ بھی بارگاہ رسالت میں جھوٹ بولنا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے تڑپتا رہتا ہوں، آپ کی محبت میں کسی کل مجھے چین نہیں آتا، میری نیند اڑ جاتی ہے، اب سونا بھی گھوڑے بیچ کے، کھانا بھی مطلب میں نے ڈٹ کر اور ٹھانس ٹھانس کے بھرنا ہے، اور پھر بولنا کہ آپ کی یاد میں مجھے بھوک نہیں لگتی ہے، آپ کی جدائی میں میری بھوک مر گئی ہے اور میں روتا رہتا ہوں۔ تو یعنی ایک تو یہ ہے ہی جھوٹ، صحیح جھوٹ ہے نا، کہ جبکہ یہ کیفیت نہیں ہے تو کھلا جھوٹ ہوا۔ اور پھر یہ کہ وہ جھوٹ بھی بارگاہ رسالت میں، جبکہ جاہل عوام بھی جب کسی مذہبی آدمی کو دیکھتے نا تو وہ بولتے نہیں مولانا آپ سے کیا جھوٹ بولنا تھا، یعنی وہ ایک احترام کرتے ہیں مولانا کو، بولتے ہیں حالانکہ جھوٹ مولانا کے سامنے بولو یا منڈانا کے سامنے بولو، جھوٹ ہے، وہ گناہ ہی ہے۔ لیکن ایک میں کانسیپٹ بتا رہا ہوں، عام طور پر لوگ جو ہے وہ جیسے کوئی مولانا ہوگا، معزز آدمی ہوگا، مذہبی اعتبار سے بولیں گے آپ سے میں کیسے جھوٹ بولوں، امام صاحب مسجد کے ہوں گے اس کو بولیں گے، یا اپنا پیر ہوگا تو بولے گا پیر صاحب آپ سے کیا چھپانا تھا، یوں تو یوں، میں آپ سے کیسے جھوٹ بولوں۔ تو یہ کہ سب کے جو آقا ہیں ان کے سامنے یار بالکل جھوٹ، جھوم جھوم کے جھوٹ، بھری محفل میں جھوٹ۔ تو یہ سوچنا، ہر شاعر کو سوچنا ہے، ہر متکلم کو سوچنا ہے، بولنے والے کو بھی سوچنا ہے جو میں بول رہا ہوں یہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ میں اسی لیے مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جائے، بزرگوں کا کلام پڑھا جائے، اپنے
کہ ان پر ہمارا حسن ظن آسانی سے قائم بھی ہو جاتا ہے نا، کہ وہ جو ان کے دل کے جذبات ہیں وہ لکھ رہے ہیں، لیکن ہم خیر کسی پر بدگمانی نہیں کریں گے جب تک کوئی واضح قرینہ نہ ہو۔ بہرحال اسلامی بہنیں وہ میلاد پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، یہ پڑھتی تو ہوں گی لیکن میرے سے اپروول نہ لیا جائے، کیونکہ یہ فنی غلطی ہے، میلاد نہیں ہے میلاد ہے، تو میلاد پاک میں کہیں گی تو وزن ٹوٹ جائے گا شعر کا، تو یہ ایک وہ شاعری کے فن کے اعتبار سے اس میں عیب پیدا ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد علی اختر اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں اس طرح کی نیت آ رہی ہو کہ میں چراغاں کر رہا ہوں، جھنڈے لگا رہا ہوں، اس سے دوسرے لوگوں کی نظر میں بھی میرا مقام زیادہ ہو، میرا اس سے سجاوٹ دوسرے اسلامی بھی سے زیادہ ہو، میرے گھر میں چراغ ہو اس اسلامی بھی سے زیادہ ہو، اگر اس طرح کی نیتیں آ رہی ہوں تو اس کا کیا علاج کیا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کے خیالات سے بچنا تو بہت مشکل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جہاں کوئی نہیں سجاتا اور یہ خود سجاتے ہیں، یا دو چار گھر ہی سجتے ہیں، یا زیادہ سجتے ہیں تو جو سب سے زیادہ، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ سجاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کم سجاتے ہیں، تو جو زیادہ سجاتے ہیں ان کو یہ خیالات آنے ہیں، شیطان نے وسوسے ڈالنے، یار تو بڑا عاشق رسول کیسا سجایا کر، تو واہ واہ بھی ہوتی ہے، واہ واہ کرنے والے اور آزمائش میں ڈالتے ہیں، یار آج اس بار تو تم نے پچھلے سال سے بھی زیادہ سجایا تھا، پھر اپنے منہ سے بھی کچھ نکلتا ہے، کچھ رپلائی ہوتی ہے جس میں بھی کچھ یہ کہ اپنی تھوڑی میں ہوتی ہے، بس سرکار کے نام پر جان بھی قربان ہے، داڑھی رکھنی نہیں ہے ویسے، ہاں جان بھی قربان ہے اپنے کیا خرچہ کرتے ہیں، آقا دیتے اپنے لٹاتے ہیں، ان کے نام پر نہیں لٹائیں گے تو کس کے نام پہ لٹائیں گے؟ تو پتہ چلے گا رات کو کڑکڑاتی سردی میں تہجد کے لیے اٹھو گے نا، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، یہ لٹانا ہے، اور کوئی دیکھتا نہیں ہو کیسے لٹائیں؟ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی، ہمارے لیے سنت بھی مستحب ہے، لیکن ایسی سنت نہیں ہے کہ اس کو چھوڑے تو گناہ گار ہو، لیکن یہ لٹانا تو ہے نا، نیند لٹانا، راحت لٹانا، سکون لٹانا اپنا، پھر کڑکڑاتی سردی میں وضو کر کے اپنے بدن کو تھر تھرانا، کپ کپانا، تو یہ لٹاؤ نا یار، تو کوئی اپنی تعریف کرے نہیں جب تک ہم خود نہ بولے، یہ اس سے بھی ایسے لوگوں سے رہا نہیں جاتا ہوگا، یہ بول پڑتے ہوں گے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں اور کسی کو نہیں بتاؤں، چار اور بھی سن رہے ہوتے۔ تو میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، یہ ظاہری سجاوٹیں ٹھیک ہے جشن ولادت کی کرنی چاہیے، ہم کرتے ہیں، لیکن اندر کی سجاوٹ کی بھی تو کوئی ترکیب کی جائے، کوئی دل بھی سجے تو سینہ بھی سجے تو باطن بھی تو اجلا ہو نا اپنا، باطن میں گند بھرا ہوا ہے، نماز اپنے سے پڑھی نہیں جاتی، زبان اپنے کنٹرول میں آتی نہیں ہے، جب بولے تو غیبت، بولے تو کسی کا دل توڑے، بولے تو کسی کو جاڑے، بولے تو کسی کا عیب اچھالے، یہ زبان کنٹرول میں آتی نہیں ہے، تو اس کی بھی کوئی سجاوٹ ہو جائے، زبان کی سجاوٹ ہو جائے کہ میٹھی میٹھی ہو جائے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ آپ جب دیکھو مسکراتے رہتے ہیں بات کرتے ہوئے، اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے کہ جب بھی بات کرتے تھے تو مسکراتے رہتے تھے، میں بھی مسکراتا رہتا ہوں۔ تو بہرحال یہ کہ اگر کسی نے چراغاں کیا اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی میں، اور نیت ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اب دل میں اس طرح کا وسوسہ آیا کہ لوگ واہ واہ بھی کریں گے، واہ واہ کرتے بھی ہیں، تو اب اس کو یہ ٹالتا رہے، اور کیا، اگر یہ ٹالتا رہے گا اس وسوسے کو،
तो गुनाहगार तो नहीं है। अलबत्ता जहन यही बना लिया कि मेरी वाह वाह हो कि इस बार तो मैं ऐसी सजावट करूंगा कि हमारे इलाके में किसी ने नहीं की होगी, सबसे बड़ा झंडा लगाऊंगा अपने इलाके में, लोग देखते रह जाएंगे, अश अश कर उठेंगे। तो अब ये सवाब कहाँ मिलेगा? अब तो ये रियाकारी हुई। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुअजिज़ा मुस्तफा मरहबा मरहबा। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 4101 है। हजरत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम खंदक खोद रहे थे कि इतने में एक सख्त पत्थर निकला। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज की, एक सख्त पत्थर खंदक में निकल आया है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खुद खंदक में उतरता हूं। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पेट से पत्थर बंधा हुआ था। बशुमूल मदनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम सब ने कुछ नहीं चखा था। खाना तो दूर की बात, चखा तक नहीं था। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुदाल हाथ में लेकर उस पत्थर पर ज़रब लगाई तो पत्थर रेत की तरह बहने लगा, यानी टुकड़े टुकड़े हो गया, चूरा चूरा हो गया। फिर मैंने मदनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से घर जाने की इजाजत मांगी और घर पहुंचकर अपनी ज़ौजा से कहा, आज मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखा जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, क्या तुम्हारे पास कुछ है? ज़ौजा ने कहा, थोड़े से जौ हैं और 1 साल से कम उम्र बकरी का बच्चा है। मैंने बकरी के बच्चे को ज़बह किया और मेरी ज़ौजा मोहतरमा ने जौ पीसे और गोश्त हांडी में पकने को रख दिया। आटा गूंदा जा चुका था और चूल्हे पर हांडी पकने के करीब थी। मैं ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुआ और अर्ज की, थोड़ा सा खाना तैयार किया है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले चलिए और 2-1 आदमियों को साथ ले लीजिए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस्तिफसार फरमाया, कितना खाना तैयार किया? मैंने खाने की तफसील अर्ज की तो फरमाया, बहुत है, पाकीज़ा है। अपनी ज़ौजा से कह दो कि जब तक मैं ना आऊं हांडी चूल्हे से ना उतारे और तन्नूर में रोटी ना लगाए। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया, उठो। मुहाजिरीन और अंसार खड़े हो गए। मैं अपनी ज़ौजा के पास पहुंचा और परेशानी के आलम में कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो मुहाजिरीन और अंसार को साथ ला रहे हैं। ज़ौजा ने पूछा, क्या मदनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपसे कुछ पूछा था? मैंने कहा। फिर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और सबसे फरमाया, अंदर चलो और भीड़ मत करना। रोटी तोड़ी जाती है और उस पर गोश्त डाला जाता। हांडी से सालन और तन्नूर से रोटी निकालने के बाद उसको ढांप दिया जाता और साहबा किराम अलैहिम रिदवान को खाना पेश किया जाता। फिर दोबारा खाना निकाला जाता। बराबर इसी तरह करते रहे, यहाँ तक कि सब सैर हो गए, फिर भी खाना बच रहा। फैजान है मीलाद का, फैजान है मीलाद का, फैजान है। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा।